بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا اور آپ کا عوامی رابطہ مزید مضبوط ہو۔ ملک ریاض کو پاکستان میں کون نہیں جانتا، بلکہ میں یہاں یہ بات کروں گا جو دنیا میں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں بڑے بڑے لوگ، میں چھوٹے پراپرٹی ڈیلر کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ملک ریاض کو بالواسطہ یا بلا واسطہ جانتے ہوں گے۔ لیکن آج وہ ملک ریاض جس کے پاکستان کے صدر سے بھی اچھے تعلقات ہیں، شریف خاندان سے بھی اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے میڈیا ہاؤسز سے بھی ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ایون کہ اپوزیشن جس کو اس وقت عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہیں، ان سے بھی ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ ادارے جو پاکستان میں مقتدرہ جسے ہم کہتے ہیں، جو پاکستان کا سسٹم کنٹرول کرتے ہیں، ملک صاحب نے ان کے ساتھ بھی ہمیشہ یس رکھے اور اچھے تعلقات رکھے۔ لیکن ہم یہاں پر ملک صاحب کو ایک بات کا تو میں کریڈٹ ضرور دوں گا کہ کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حالات ہو، ملک صاحب ایز اے پولیٹیکل اینٹی کبھی نہیں بیچ میں کودے۔ ملک صاحب نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ کسی مسٹر اے کو کرٹیسائز کی اور بی کی تعریف کر دی، نہیں، وہ ہمیشہ نیوٹرل رہے اور انہوں نے سب کو راضی رکھا۔ اور ان کی فیمس ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سب سے اچھے تعلقات رکھے، وہ ہے بحریہ ٹاؤن۔ بحریہ ٹاؤن پاکستان کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے تمام اہم شہروں میں ملک صاحب نے انٹروڈیوس کروایا، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اگر آپ وہاں جائیں تو تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام نظریات رکھنے والے لوگ، ایون کہ مختلف لیئرز آف سوسائٹی، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب وہاں سے اپنا رسک لے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ تو ملک صاحب کا جو پروجیکٹ ہے وہ تو سب کو راضی کیے ہوئے ہے، اور ملک صاحب کی ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رہے۔ لیکن آج آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے انہوں نے ملک ریاض صاحب کا جو بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ چھاپا مارا، ایک ریٹائرڈ کرنل خلیل صاحب کو گرفتار کیا، اور جو دوسرے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں غالباً ان کا نام ظفر صاحب ہے، ان کو بھی گرفتار کیا۔ اپارٹ فرام دیٹ 10 مزید ملازمین کو گرفتار کیا، اور ایف آئی اے کا اینٹی منی لانڈرنگ جو ونگ ہے اس ونگ نے کہا ہے کہ جی ملک صاحب کھربوں روپے کی، میں اربوں کی بات نہیں کر رہا، کھربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے اس میں یہ ملوث ہے بحریہ ٹاؤن جو انتظامیہ۔ چلے میں ایسے کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک صاحب اس میں ملوث ہے تو اب کیوں خیال آیا؟ ملک صاحب تو کب سے پراپرٹی کے ٹائکون ہیں، اور ہر دور میں، ہر ادوار میں ملک صاحب جو ہیں ان کا ایک وہ ایز اے برانڈ جانے گئے ہیں۔ میں لفظ برانڈ یوز کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو مختلف اوپینین یا مختلف جو آراء ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، اور اس میں کچھ کہا جاتا ہے جس طرح جاوید چودھری جو ملک صاحب کے کافی قریب صحافی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ملک صاحب گواہی دینے کے لیے مان گئے ہیں، کس کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف۔ لیکن اگلے دن جو خان صاحب کے قریبی صحافی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ملک ریاض ڈٹ گئے ہیں۔ تو گواہی دینا، گواہی نہ دینا، القادر یونیورسٹی، عمران خان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات، محسن نقوی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات، یہ کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک صاحب اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ملک صاحب نے ٹویٹ بھی کی تھی، اور اس ٹویٹ کو میں انڈیکیٹ ایسے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا اگر میں بسٹ کیا، اگر میں پھٹا، جنہوں پنجابی سے کہندے نے اگر میں دھماکہ کیتا تو پھر کسی کی عزت نہیں بچے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب جو ملک صاحب کے خلاف ایف آئی ایکٹیو ہے، کیا یہ اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی؟ کیا ملک صاحب کو انصاف ملے گا؟ کیا ملک صاحب واقعی اینٹی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، یا ملک صاحب کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ یہ سوالات اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل منڈی ہے اس میں گردش کر رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں خان کے خلاف گواہی نہ دینے پر ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی ملک صاحب نے واقعی کھربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، اس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری اوپینین بھی یہ ہے کہ جو دبئی میں وہ ہاؤسنگ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ پیسہ وہ پاکستان لائیں، یہ بھی ایک اوپینین ہے۔ لیکن یہ اوپینین اتنی پاپولر نہیں ہے۔ جو دو مختلف اوپینین میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا ہے کہ خان کی وجہ سے ان کو یہ اس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا واقعی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس دو اوپینین میں ملک صاحب کا معاملہ جو ہے نا وہ جکرا ہوا ہے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں نا، وہ جب حالات بدلتے ہیں، ذہن بدلتا ہے، نظام بدلتا ہے، وہ الٹیمیٹلی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ ہر طاقتور کو قانون کے کٹہرے لانا ہے، تو میرا خیال ہے چینی اور گھی کا سکینڈل، اور اس کے علاوہ ماضی میں بہت سارے ایسے سکینڈل ہیں جس کے متعلق لوگوں کے پاس، عام آدمی تک کے پاس واضح ثبوت موجود ہیں کہ کیسے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، کم کی جاتی ہیں، کیسے مختلف خاندانوں کو فائدہ دیا جاتا ہے۔ تو پھر اگر آپ نے واقعی سب کو قانون کے کٹہرے لانا ہے
تو ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی بیفور لا. یہ بس میں اس کے بارے میں کہوں گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اور پھر آج کی اگلی جو خبر ہے وہ ہے محسن نقوی صاحب کی ایک ٹویٹ جو اس وقت زیر بحث ہے, جو انہوں نے پچھلے دنوں کی ہے لیکن اس وقت تک زیر بحث ہے. ٹویٹ یہ تھی, حسد ایک ایسا زہر ہے جو پیتا تو انسان خود ہے لیکن دوسروں کے مرنے کی توقع کرتا ہے. اچھا, آج ہی حبیب اکرم صاحب کی خبر میری نظر سے گزری, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا محسن نقوی صاحب سے حسد کون کرے گا, ان کی تو ایسی پوزیشن ہے کہ ایون کہ نون لیگ والے بھی اس پوزیشن پر جانا نہیں چاہیں گے. لہٰذا میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ محسن نقوی صاحب سے کوئی حسد کرے گا, لیکن میں ادھر حبیب اکرم صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتا. محسن نقوی صاحب اس وقت میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر سے, پریزیڈنٹ سے, آپ کی تمام کابینہ میں جتنے افراد ہیں, جب سے وہ سیاستدان ہیں یا ان کے دادا پردادا, انگریزوں سے پہلے کے بھی اگر وہ سیاست کر رہے ہیں, ممڈوٹ ہو, ٹوانے ہو, قریشی ہو, کسی بھی برادری سے ان کا تعلق ہو, شریف ہوں, زرداری ہوں, حضور والا محسن نقوی صاحب اس وقت سب سے زیادہ باخبر, سب سے زیادہ ایکٹیو, سب سے زیادہ انفلوئنشل اور طاقتور حلقوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں, جو موسٹ پاورفل اور پاپولر پاکستان میں اس وقت حلقے ہیں, محسن نقوی صاحب سب سے زیادہ ان کے قریب ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایون کہ گزشتہ روز ایک خبر بھی آئی جس پر شاید پاکستانی میڈیا اتنا فوکس نہیں کر رہا کہ عمران خان جو اڈیالہ جیل سے, جو پنجاب حکومت کے انڈر جیل آتی ہے, وہاں سے جو منتقل کیے جا رہے ہیں کسی دوسری جیل میں, وہ جو جیل ہوگی وہ وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہوگی, تو دوسرے معنوں میں وہ محسن نقوی کے انڈر ہوگی وہ جیل. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی کی جو پوزیشن ہے اس کو نون لیگ والے نہ دیکھ کر حسد کرتے ہوں؟ میں قطعاً ایگری نہیں کرتا حبیب اکرم سے. نون لیگ والے بھائی یہ کہتے ہیں, ایون کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا حبیب اکرم صاحب کہ شکر کریں محسن نقوی صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, ورنہ ان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا جاتا. تو محسن نقوی اس وقت بھائی جان آل ان آل ہیں, ان کا طوطی بولتا ہے. آپ ان سے ایگری کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی محسن نقوی کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ لوگ کہیں نہیں اللہ معاف کرے میں اس پوزیشن میں نہیں جاتا. یہ حبیب اکرم صاحب کی پرسنل رائے تو ہو سکتی ہے, بہت سارے لوگ میری اس رائے سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان دی کرنٹ پولیٹیکل سینیریو آف پاکستان از محسن نقوی, اور یقیناً بہت سارے ان کے حاسدین ہوں گے. اور پھر اگلی خبر جس پر پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں خاموش ہیں وہ ہے عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے قاسم خان اور سلیمان خان کا امریکہ کا ٹور. کیا وجہ ہے کہ آج کل اس کی باز گشت سنائی نہیں دے رہی؟ تو میں خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ, کیونکہ جب میں کسی کا دل دکھاتا ہوں مجھے لگتا ہے کسی کی یا میری بات سے کسی کا دل دکھے گا, میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں. خان صاحب کے صاحبزادوں کا جو ٹور ہے وہ ایز سچ کوئی کامیاب نہیں ہوا. میرے پاس جو انفارمیشن ہے, انہوں نے پہلی کوشش یہ کی تھی کہ ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو, وہ نہیں ہو سکی, اور دوسری طرف عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے دوسری کوشش یہ کی خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں نے کہ امریکہ کے جو کانگریس مین ہیں یا وہاں کے جو سینیٹر ہیں وہ کھل کے خان کی سپورٹ میں بیان دیں, لیکن وہ بھی ایز سچ نہیں ہو سکا. اگر آپ رچرڈ گرینل کا وہ ٹویٹ دیکھیں تو اس میں وہ خان صاحب کے بچوں کو یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ کے آنے کی تو ہمیں خوشی ہوئی ہے, لیکن دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو پولیٹیکلی وکٹمائز ہیں. یعنی وہ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کو وہ ٹویٹ یاد ہو, جن کے ساتھ سیاسی طور پہ انصاف نہیں کیا جا رہا, جن کی حق تلفی کی گئی ہے یا جن کے حقوق سلب کیے گئے ہیں, تو وہ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ قاسم بیٹا اور سلیمان بیٹا تم حوصلہ کرو, تمہارا باپ اکیلا نہیں ہے, ڈیولپنگ ورلڈ میں ایسا ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ بات. اور تیسری بات, جب یہ امریکہ گئے ہیں قاسم خان اور سلیمان خان, وہاں انہوں نے تو کوئی جلسہ بھی نہیں کیا, بلکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جب یہ امریکہ پہنچیں گے وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں, وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وائٹ ہاؤس کے آگے واشنگٹن ڈی سی میں اکٹھے ہوں گے اور وہ خان کو اس کی رہائی کا مطالبہ کریں گے. اور اس جلسے کو کون لیڈ کریں گے؟ قاسم خان اور سلیمان خان. یہ بھی نہیں ہوا. پھر یہ کہا گیا ان کی پھپھو کی طرف سے, علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے, کہ امریکہ سے پاکستان آئیں گے. یہ پاکستان بھی نہیں آ رہے. یعنی وہ جو پیشن گوئیاں ان کے بارے میں کی گئی تھیں, وہ جو تجزیے ان کے بارے میں دیے گئے تھے
کہ امریکہ جائیں گے، ٹرمپ سے ملیں گے، کانگریس مین سے ملیں گے، سینیٹر سے ملیں گے، سپورٹ لیں گے، خان صاحب کی فیور میں بیانات لیں گے، پھر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کے جلسہ کریں گے، وہاں سے ہو سکتا ہے یورپ موو کر جائیں، وہاں پہ پاکستانیوں کو موبلائز کریں گے، وہاں پہ امپورٹنٹ جگہوں پہ برسل میں جلسے کیے جائیں گے. ایز سچ کچھ نہیں ہوا، ایون کہ وہ پاکستان بھی نہیں آئے، حتیٰ کہ خان صاحب نے ان کو یہ جیل سے انسٹرکشن دی ہے کہ آپ نے حضور والا کہاں پہ جانا ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے، عالمی عدالتوں میں جائیں، عالمی فورمز میں جائیں اور میرے لیے بات کریں، پی ٹی اے کے لیے بات کریں. لیکن امریکہ سے آنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں. اور ایک اندر کی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جو میں نہیں کہتا 100% درست ہو سکتی ہے، کہ جمائمہ خان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میرے بیٹے پاکستان جائیں گے تو ان کو خطرہ اپنوں سے ہے. لیکن میں اس تھیوری سے اگری نہیں کرتا. خان کی بہنیں، میں یہ آج آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اپنی گردن کٹا دیں گی لیکن اپنے بھتیجوں کو نقصان نہیں دیں گی. میں آج تک خان کی بہنوں سے ڈائریکٹلی نہیں ملا، لیکن ان کی باڈی لینگویج، ان کے فیس ایکسپریشن، ان کے جو تاثرات ہیں اپنے بھائی کے متعلق، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بھتیجوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکے. باقاعدہ یہ خبریں نشر ہوئی ہیں کہ وہ جو پاکستان آئیں گے سگی پھوپھی ہیں نا، ان کو نقصان پہنچا دیں. حضور والا یہ چیپٹر پھاڑ دو. ہاں، گرفتاری کا معاملہ وہ بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ ان کو الٹیمیٹلی ویزا ہی نہیں ملنا تھا. پاکستان میں اگر ان کا طیارہ لینڈ کر جاتا ہے ان کو اترنے نہیں دینا تھا تب تک جب تک یہ اس بات کی گارنٹی نہ دیں کہ جی ہم صرف اپنے ابو سے ملیں گے، والد سے ملیں گے، اس کے بعد ہم چپ کر کے باہر چلے جائیں گے. اگر یہ ایسا سٹیپ کرتے ہیں تو جو ان کا پریشر بلڈ ہوا ہے کہ یہ یہاں پہ آ نہ جائیں، کوئی جلسے جلوس میں نہ انگیج ہو جائیں، پارٹی کی اونرشپ نہ لے لیں، پارٹی کو لیڈ نہ کرنا شروع کر دیں، خان صاحب ان کو چیئرمین نہ بنا دیں، وہ سارا جو ایک پریشر بلڈ ہے، کہیں نہ کہیں خوف ہے کہ یار خان کے بچے نہ فرنٹ پہ آ جائیں. کیونکہ عوام جو خان کے ساتھ کھڑی ہے، میں خان کے سپورٹر کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ خان کے بچوں کے ساتھ بھی ضرور کھڑا ہوگا. وہ یہ نہیں کہے گا یہ باہر کا ہے، یہ یہودیوں کے گھر میں پلا ہے، چاہے اس کی ماں نے اسلام قبول کر لیا یا اس کی ماں کیوں یہاں سے گئی، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری قبول ہو سکتا ہے، اگر شریف خاندان باہر سب کچھ انویسٹمنٹ کر کے قبول ہو سکتا ہے، تو خان کے بچے بھی ان کے سپورٹر کے لیے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلسفے پہ انہوں نے عمل کر جانا ہے کہ ہمیں خان کے بچے بھی قبول ہیں. لیکن معاملہ امریکہ کے بعد رک گیا ہے. کہاں پہ انہیں مایوسی ہوئی، یا کوئی نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، یا اپنے آپ کو ری اسٹریٹجائز کر رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مگر جو ایک پریشر بلڈ ہوا تھا وہ اب آہستہ 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 ڈائلوٹ ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال خان صاحب کے دونوں بچوں کو کوئی بڑی کامیابی ملی ہے، کیونکہ میں وہ یوٹیوبر نہیں ہوں کہ میں کہہ دوں کامیابی مل گئی ہے فلاں طریقوں کے لیے. وہ آ رہا ہے کلنٹن کے ساتھ، ٹرمپ بھی آ رہا ہے، جارج ڈبلیو بش بھی آ رہا ہے، اور اوباما بھی آ رہا ہے. یہاں انہوں نے اڈیالہ جیل اترنا ہے اور پنڈی میں ٹانگے کام گئے. میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، وہ بندے کی ورتھ ختم ہو جاتی. ہاں، جو خان کے سپورٹر ہیں، جو ان سے اندھی محبت کرتے ہیں، وہ ایسا سننا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات محبت اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف سنیں، اور اس کے محبوب پہ اگر مشکلات ہیں، ان کے بلفٹ پہ اگر کوئی مشکلات ہیں، وہ اس کی آسانی کی بات سنیں، ان کا رانجھا راضی ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.